اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان پروگرام لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمان چشتی حاضر خدمت ہے۔ آج ایک نئے ثناخواں کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے، اور رمضان شریف کی یہ رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹتے ہوئے اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کے جذبے سے سرشار اس پروگرام کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اس اسٹوڈیو کے اندر مہمان ثناخواں ہیں محترم المقام حافظ ضیاء المصطفیٰ صاحب، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت العلام علامہ مولانا حافظ زاہد چشتی صاحب، دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اور عمدہ وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو سامعین کرام، ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور گفتگو کریں گے اور سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں حضرت صاحب، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ مختلف احباب کے سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے کہ وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم ان کے جوابات دیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے جو رمضان شریف کے حوالے سے، قرآن چونکہ رمضان شریف میں نازل ہوا تو اس قرآن شریف کی عظمت کے حوالے سے چند ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولو کان بعضهم لبعضهم ظہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، بالخصوص میں اپنے برادر مکرم اس پروگرام کے میزبان علامہ شمس الرحمان کی دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس سے کچھ خدمت دینی کا موقع ملا۔ یہ بڑی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت بڑا عظیم وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کے اندر خدمت دینیہ کا کوئی بندہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ عظیم وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کا بھی حد شکر گزار ہوں، اور بالخصوص رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے تمام جملہ احباب جو ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت ایک پروگرام موسیقین کیا اور اس کی نسبت دینیہ رکھی۔ اس کی کیا بات ہے کہ جس محفل، جس مجلس کی نسبت دینیہ ہو وہ عظیم محفل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بڑا خوبصورت انتظام بھی کیا ہے، اور رمضان شریف کی برکتیں لوٹنے کا ایک موقع ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو رمضان شریف کی عظمت اور اس کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور شان، رمضان عظیم کے اندر قرآن مجید کی برکتیں اور رحمتیں اور شان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ محبوب قل ان اجتمعت الانس والجن، کہ محبوب فرما دیجئے تمام انسانوں اور جنوں سے، تمام انسانوں اور جنوں سے محبوب خطاب کر کے فرمائیے کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو محبوب اعلان کر کے حکم، یعنی اللہ کا پیغام سنائیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام جن اور انس اکٹھے ہو جاؤ، اور کیا کرو، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میں ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے سارے کے سارے محبوب نے کہو اکٹھے ہو جاؤ، اور کرو کیا کہ قرآن مجید کی مثال لاؤ، سارے مل کر تم اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، الا یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ تم قرآن مجید کی مثال لاؤ۔ پر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتا ہے لا یأتون بمثلہ، تم قرآن کی مثال لا سکتے ہی نہیں۔ یہ نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی خطاب فرمایا لاؤ، اب خود ہی فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، اور جس کی عظمت
اور شان کا مقام یہ عالم ہو کہ خدا خود رد فرمائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کی عظمت کا ڈنکا شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ لا یاتون بمثلہ، اگر تمام اکٹھے ہو جائیں تو کوئی ایسی بات لائیں، کوئی ایک لفظ لائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو کر، تم یہ سارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ اسی طرح فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتا ہے ایک سورت کی مثل لے آؤ، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کی مثل لے آؤ، وہ لیکن قرآن مجید کہتا ہے لا یأتون بمثلہ، اس کی مثال تم لا سکتے نہیں ہو، عاجز ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن کو وہ عزت اور وقار شان دے دی ہے کہ انسانی جو ہے وہ ذہن، انسانی فہم و فراست کو عاجز کر دیا اس کے سامنے۔ قرآن سب کو عاجز کر دینے والا ہے، قرآن سب کو اپنے یعنی اس قرآن کے سامنے سب کو عجز ہے، سب جو ہے انکساری کے اندر ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عظمت، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اور رمضان کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ قرآن دونوں چیزیں دیکھیں، دونوں چیزیں ادب والی ہے، احترام والی ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں قرآن اور رمضان یشفعان للعبد، بندے کی شفاعت کرنے والے ہیں قرآن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی شفاعت قیامت والے دن قرآن کرے گا اتنی کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے کہ جتنا وہ بندہ قرآن پڑھے گا قرآن اتنی اس کی شفاعت کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی اتنی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جتنی قرآن شفاعت کرنے والا قیامت والے دن ہوگا۔ تو چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کو۔ سبحان اللہ، بڑے ہی پراحسن انداز میں حضرت صاحب نے قرآن کی عظمت کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا باب ہمارے سامنے رکھا، اور عظمت قرآن کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، لیکن رب نے اس قرآن کو سینہ انسان پہ نازل کیا ہے اور انسان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر یہ تو بتائیے نا، جیسے دوسری نیکیاں ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نوافل ادا کریں گے تو ان کا ثواب فرائض کے برابر ہو جائے گا، فرض ادا کریں گے تو 70,000 سے زیادہ ان کی طرف ثواب بڑھا دیا جائے گا، اس کے اندر برتری ڈال دی جائے گی۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ اس میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ تمام ناظرین و سامعین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عبادت کا۔ سبحان اللہ، تو یہ تو عبادت کا مغز ہے قرآن، مغز ہے بے شک، یہ تو عبادت کا حسن ہے، یہ تو قرآن مجید تو عبادت کی زینت ہے، اس سے عبادت پروان چڑھتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ہر چیز، ہر عبادت کی رہنمائی تو قرآن کرتا ہے، بے شک ہر ہدایت کی راہ کی رہنمائی تو قرآن، ہر نیکی کی، ہر عبادت کی رہنمائی یہ کرتا ہے، تو اس پر اللہ نہیں عطا کرے گا۔ واہ بے شک، یعنی ہر عبادت کا رخ یہ بتاتا ہے، رستہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے کرو، یہ عبادت ہے تو اس طرح عبادت کرنی ہے۔ تو جو عبادت کا منبع ہے، جہاں سے ہدایت، عبادتوں کا نور نکل رہا ہے، تو اللہ اس پہ نہیں عطا فرمائے گا، اس پہ بھی اللہ کہیں بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک، دیکھ بڑا آسان انداز میں آپ نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ نیکیوں کا، عبادات کا منبع ہے، اور یہ ہمیں اس کا حسن سکھاتا ہے، اتنے پر احسن انداز میں ہمیں عبادات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اس کے تو ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک لفظ، ان کے اوپر اتنی نیکیاں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کی ان رحمتوں کو لوٹنے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا انتظام کیا جائے، گھروں میں خود بھی کی جائے، گھر کی خواتین کو کہیں، بچوں کو اس کی تلقین کریں کہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے تو اپنے منصب اور رتبے بڑھتے جائیں گے، اور گناہ اور جو ہمارے جرم ہیں وہ گھٹتے جائیں گے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ویسے تو دیکھیں نا، دوسرے انبیاء کرام پہ بھی کتابیں نازل ہوتی رہی، زبور، تورات، انجیل، اور کچھ صحائف بھی نازل ہوئے، لیکن ان کو اس قدر رتبہ اور شان اور منصب نہیں ملا جو منصب قرآن کو ملا ہے، جو قرآن کو اتنی عظمت ملی ہے۔ اس حوالے سے روشنی ڈالیں اور ناظرین کرام کو بتائیں کہ قرآن کو اتنی عظمت کس لیے اور کیا وجہ بنی ہے۔
وہ بتا دیں. سب سے پہلے یہ پیچھے ہم جو ہے وہ ثواب کی بات چل رہی تھی کہ نفل کا ثواب سنت کے برابر ہے، سنت کا فرض کے برابر، اور فرض کا 70 گنا، یعنی 70 فرضوں علاوہ عظیم مہینوں کے اندر وہ فرائض ادا کی تو 70 گنا، صرف 70 سے 700 گنا تھا. جی جی جی، یعنی اس کے جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کو بڑھا دیا جائے گا. تو قرآن مجید کی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتب نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی فضیلت ہے. جو بھی نسبت ہے دیکھیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ ساری کائنات کی انبیاء کی ذریت کی بھی سردار ہے. بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہینہ عطا فرمایا یہ سب مہینوں کا سردار ہے. یعنی ہر چیز پر فوقیت قائم ہے، ہر چیز پر فوقیت درجہ قائم ہے. تو اس لیے قرآن مجید جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کا منبع ہے، نچوڑ ہے، ساری یعنی کتابوں کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے. سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ عطا فرمایا، یہ ساری کتابیں اللہ نے جو نازل فرمائی ان کا نچوڑ نکال کر جو ہے قرآن مجید ہم سب اللہ کے نبی کے ذریعے ہم سب کو عطا فرما دیا. تو جو قرآن مجید اس کی قدر و منزلت جو ہے، شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی. اور دیکھو یہ قرآن مجید ہے نا، لیکن جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور پڑھا، ایک تو قرآن مجید ہے، ایک قرآن مجید جس نے یاد کیا اور پڑھا، قیامت والے دن اس کی عزت کا قیامت والے دن شمار نہیں ہوگا. قرآن تو عظمت قرآن کی تو بات ہی چھوڑیں، یعنی جو بندہ قیامت والے دن اس کا یہ عالم ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے والدین ممبر کے نور پر بٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو کرامت کے جوڑے عطا کیے جائیں گے. یعنی یہ حافظ قرآن نہیں، یہ اس کے والدین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. پھر حافظ قرآن کے لیے کہ جتنا اس نے قرآن پڑھا دنیا کے اندر پڑھا اور جتنا اس نے یاد کیا. اس کے اندر ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنا وہ زندگی بھر قرآن پڑھے گا، جتنی آیات اس نے پڑھی تھی، جتنی بار قرآن پاک پڑھا تھا، اتنے درجے اس کے بلند کیے جائیں گے. بعض نے فرمایا کہ نہیں، جتنی جو ہے آیات کریمہ ہیں 6666 اس کے مطابق جو ہے اس کے درجے دیے جائیں گے. لیکن یہ بھی بات بھی دیکھنے والی ہے بھئی جو اس نے قرآن دنیا کے اندر پڑھا ہے پھر وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو ثواب سے مل گیا، لیکن گویا یہ بات کبھی ہے کہ اس کو وہ بھی شامل کیا جائے گا کہ جو اس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا تھا، قرآن اس نے پڑھا تھا، وہ بھی شامل کر لیا جائے گا. تو اس لیے قرآن مجید کی عظمت اور فوقیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی فوقیت ہے، نبی اکرم جو دین لائے اس دین کو بھی فوقیت ہے، جو کتاب لائے اس کتاب کو بھی فوقیت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو دیگر امتوں پر فوقیت حاصل ہے. جیسے امت کو بھی دیکھیں فوقیت حاصل ہے، بے شک امت بھی امتوں میں سے بہترین ہے، تو کتاب بھی کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے. ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں حضرت صاحب آگاہ فرما رہے تھے. اس سے ان کے اس جواب سے یہ مقصد نکلتا ہے کہ جس کا حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ پختہ ہو جاتا ہے اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اگر قرآن کو عظمت ملی ہے تو سرکار کے صدقے، اگر حضور کی اہل بیت کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے، اصحاب کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے، ازواج کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے بھی حضور کے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں سب کو جو مراتب ملے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ احسن تعلق اور محبت کے جذبے کے ساتھ ملے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، بڑا ہی عمدہ انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے حضرت صاحب نے. تو چونکہ پروگرام کا وقت اتنا ہمارے دامن میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ سے ایک نئے ثنا خان کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان شمس الرحمان کو، رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ نگہبان. سرکار تو سونا ود نقشہ، ہاں سرکار تو سونا ود نقشہ، اللہ پاک بنائے کوئی نہیں. بے شک بے شک. او جی میں یار سجایا خالق نے، ایویں ہور سجائے کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی میں یار سجایا خالق نے،
ایویں ہور سجائے کوئی نہیں تے من وچ انج دا باویں آئے حاکم دوجا جگ تے آئے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب بدبختا ساڈے نبی وچ عیب کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب بدبختا ساڈے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جہان سارا تو پھر لے باوے جہان سارا تو پھر لے باوے مدین ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتھے تینوں دوسرا نہ مل سی خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چھان جا کے خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چھان جا کے ہزاراں کاری قرآن دے مل سن ہزاراں کاری قرآن دے مل سن پرکاری کربلا نہ مل سی